درود پاک حضور دی ذات بڑے پیار شوق اور محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال محبت نال درود پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہم کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش
کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یا رسول اللہ ہم اس در کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہم کیا شان تمہاری ہے میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین زی وقار پچھلے جمعے تے میں محبت مصطفیٰ دا ذکر شروع کیتا ہے تو سامعین زی وقار اس جمعے تے وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ اس تو اگے اسیں اپنی گل شروع کریں گے تو سامعین زی وقار اصل وچ میں ایک گل کردا جاواں کہ ساڑھے تو پہلے 1400 سال پہلے علماء کتنے آئے کتنے علماء نے اور مشائخ اعظام نے محبت مصطفیٰ دے ذکر کیتے اور وہ ذکر کرتے گئے یہ ذکر ختم نہ ہویا بلکہ وہ دنیا تو چلے گئے اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اسیں تو ختم ہو جاواں گے اسیں اس دنیا فانی تو کوچ کر جاواں گے یہ ذکر تا صبح قیامت جاری اور ساری رہے گا تو میں عرض کر رہا سی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ جس وقت تک تسی اپنی جان مال بیٹے بھائی بیویاں تمام خاندان اور سب دوستاں نالو ود کے میرے محبوب نال محبت نہ کرے سو رب نال محبت نہ کرے سو یا اللہ دی راج جہاد کرن نال محبت نہ کرے سو تو تواڈا ایمان کامل نہیں تو میرے آقا نے بھی یہی فرمایا کہ تواڈے چ اس وقت کوئی ایمان والا نہیں ہو سکدا جس وقت تک اس نو میرے نال
میرے نال اپنی جان، اپنے بچے، بیوی، والدین، تمام لوگاں تو ود کے محبت نہ ہووے۔ تو سامعین عزیز وقار گل اسے محبت دی چل رہی سی، اور یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ نہ کوئی ذات ویکھی جاندی ہے، نہ کوئی مال ویکھیا جاندا ہے، نہ کوئی رنگ اور روپ ویکھیا جاندا ہے۔ نسل جس قسم دی ہووے، چاہے انسان ہووے، چاہے جانور ہووے، چاہے او بے جان ہووے، اگر اس نو میرے آقا نال پیار ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب دے صدقے اللہ تعالیٰ تو نوازدہ ہی ہے نا، تو اس دا محبوب بھی اس نو نواز دیندہ۔ تو سامعین زی وقار آؤ، میں راج دی رات جدو اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا نا محبت دی گل سناما، کہ میں عرض کیتی کہ اللہ تعالیٰ نواز دیندہ ہے، صرف اے چیز صاف ہونی چاہیے۔ جس طرح علامہ اقبال کہندہ ہے نا کہ نظر کا تیر سینہ او جگر سے پار ہوتا ہے، نظر کے سامنے جس وقت روئے یار ہوتا ہے، وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے، مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے۔ کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں اے ناصر، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ پھر اپنی میں ختم کر دے وہ، جو محبت رکھنی ہے اے میں ختم کر دے۔ اگر میں ہوئے گی تو پھر وہ محبت نہیں، ریاکار یہ دکھاوا ہے۔ جدوں خودی کو کر بلند اتنا، اقبال نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، اس تو مراد ہی نہیں کہ اپنے آپ نے اچھا بلند کر دے۔ اے جڑی اندر خودی ہے نا، اے جڑی اندر والی شاید اس نو رگڑ رگڑ کے، یعنی اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ اس نو اتنا رگڑ کہ تیری خودی انہاں دے حضور اتنی بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اتنی بلند ہو جائے کہ اللہ رب العزت خود تیرے کل پوچھے کہ اے بندہ دس تیری رضا کیا، خدا خود تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اس خودی کو بلند تو گل کرنے دا مقصد ہے کہ انسان اگر اللہ رب العزت اور اس دے محبوب نال پیار کرے نا تو پھر اپنے آپ نو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ دے ولی این ولی نہیں بن گئے۔ کل پرسو ایک بندہ آیا کہ وہ آدھائی جی ولیاں اللہ دے ولیاں دی لسٹ میں کتاباں لکھ رہا اور سانو انہاں دا ذکر خیر کوئی ہے تو دسو اسی انہاں دا ذکر لکھنا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی دس رہے ہیں جدو انڈیا آپ گئے نا اللہ تعالیٰ اور اس دے محبوب دی محبت جدو دل وچ آئی نا لو لگائی، تو جدو آپ دے پیر و مرشد نے بیجا نا انڈیا تو اتھے جا کے 60 دن چلا کیتا، نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نہ آدیاں بھئی اتنی ریاضت، اتنی عبادت اور پھر نفس نو اتنا ماریا کہ لوگ ایک اٹھ نہ سکتے، اس نو جولے تے چاہ کے لوگ مسجد چلے جاندے، اتنی کمزوری آ گئی۔ اور پھر 60ویں دن بعد جدو اذہان کھلے، جدو حجابات اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر اپنے دیوانے نو بازو چ پکڑ کے فرمایا اے میرے دیوانے، اے مسلے تے کھڑے ہو جا امامت کرا۔ اور اس دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ میرے دیوانے ہن تو واپس چلا جا، تیرے پیچھے تیرے مزار چو کئی ولی پیدا ہوون۔ یعنی یہ چیز کیا ہے؟ کیا انہاں کھادا پیتا ہے یا انہاں ریاکاری کی تھی؟ نہ، جتھے بھی ولی دا مزار ہے
اتھے آج کل تا ولیاں دے مزار تے ڈول ڈمکے تے جناب کالے جنڈے لا دیتے. جس ولی دے مزار سے اولاد نہ رہی کالا جنڈا لا دیتا جی یہ جڑا صاحب مزار ہے اہل تشیع نہ ایک کڑیاں گلاں. اس صاحب مزار کو پوچھو نہ جا کے کہ اس ساری زندگی گزاری کیویں اللہ اللہ کر دے رہے کیویں عشق مصطفیٰ وچ مگن رہے. بہر کے گل کرن دا مقصد ہے کہ بندہ جدوں اپنی خودی نہیں مٹا کے اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ جھکدا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو مقام عطا کردا ہے. تو رات معراج دی ہن ایسے چیز نو میں بیان کرن لگا. رات معراج دی اللہ تعالیٰ نے سارے اہتمام فرمائے, سارے اہتمام ہو گئے. ہن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جا کے میرے محبوب واسطے براق دا انتخاب کر, براق دا انتخاب کر. جب انتخاب کرن گئے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچاں چ پائے گئے. سوچ رہے ہیں پہ ہر براق کتنا خوبصورت, اتنا طاقتور, اور پھر میں انہاں چ کیڑے نو لے کے جاواں. ایسے سوچ چ پائے سن کہ اچانک ایک براق تے نظر پئی. براق کمزور دبلا پتلا اور زارو قطار رو رہا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام گئے جا کے اس نے فرمایا کہ آج خوشی و مسرت دا دن نے, اللہ دا محبوب ساڑھے کو لا تشریف لے آ رہا ہے اور تو رو رہا میں. آج عید دا دن نے کہ اللہ دا یار آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے جس واسطے سب کائنات بنائی گئی اور تو رو رہا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ اللہ دا محبوب آ رہا ہے کہ میں نو پریشانی ہے, میں اس واسطے رو رہا کہ سارے براق خوبصورت, رنگ ڈنگ, طاقتور, اور میں کمزور دبلا پتلا. نہ میرا رنگ ہے, نہ ساز ہے, نہ طاقت ہے, نہ ہڈیاں جوڑنے جڑے اتنے مضبوط ہو بن. اور میں رو اس واسطے رہا کہ انہاں چو ایک نو چنیا جائے گا, تیرے وال کوئی ویکھے گا ہی نہیں کہ اللہ دے محبوب دی سواری بنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیا نا اللہ رب العزت دی بارگاہ چ عرض کیتے کہ یا اللہ ایک براق کس طرح کہہ رہا ہے, اور اس دی عاجزی, اس دا رومنا اللہ دے محبوب دی محبت اچ کم آ گیا. تو رب نے فرمایا اسے براق نو میرے محبوب واسطے لے. یعنی اس جسم دی کوئی وقت نہیں, اس وجود دی کوئی وقت نہیں اللہ دے محبوب دی بارگاہ. اگر وقت ہے تو تیرے دل دی وقت ہے. جس طرح کہندے ہیں نا نیت صاف تے منزل آسان. اور وہ براق کیوں رو رہا, اس دی وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ آج میں تواڈے کول سوال کردا, تواڈے کول خدا فرشتہ بھیج دے وے پوچھے کل قیامت والے دن تانوں کناں دے نال رکھا وے, کس دے نال اٹھایا جائے, اور جنت کس دے نال راونا پسند کرے سو. تساں ایمان نال دسو کس دا نال ہے؟ اچھی بولو. کیسی اکسائیں سانو اپنے محبوب نال, اپنے حبیب نال جگہ عطا فرما دے. اور وہ براق بھی اس واسطے رو رہا کہ اس نو پتا سی کہ جس نو اس سونے دی قربت مل جائے نا بیڑا پار ہو جانا. برادران گرامی قدر, اس براق نو اے پتا سی جنوں مل جائے قربت سونے دے, اور رب دے کرے بو جاندا اے. جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو بھی دور ہو جاندا اے. اس براق نو پتہ ہے کہ اس قربت جس نو مل جائے نا تو اللہ رب العزت دے قریب ہو جاندا. میرے آقا دے ایک مؤذن شواہد النبوت دے اندر لکھ دینے, میرے آقا دے ایک مؤذن جس دا نام عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
آپ میرے کملی والے دا جدو وصال ہویا نا، گل کرن دا مقصد ہے کہ محبت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آپ دا وصال ہویا، آپ دنیا تو تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ زید انصاری رضی اللہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو دعا منگ دے پہنے، مولا میری اکھیاں دی بینائی اٹھا لے، مولا میری اکھیاں دی روشنی اٹھا لے۔ کسے پوچھیا تو یہ کیڑی دعا منگ رہے ہیں؟ انہوں دا جواب سنو، آپ فرماندے نے میں اس واسطے منگ رہے ہیں کہ انہا اکھا نے ساری زندگی حضور دی زیارت کی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ انہا اکھا وچ کسی ہور دا عکس آ جائے، کسی ہور دا چہرہ آئے، بس جو ویکھنا سے جیڑا ذوق، جیڑی چاشنی، جیڑا مزہ انہا اکھا نے لینا سی وہ لے چکی آنے۔ فرمایا ہون میں نے انہا اکھا دی لوڑ نہیں، مولا انہا اکھا دی روشنی اٹھا لائے۔ رب نے دعا قبول کی تھی، وہ بینا ہو نہ بینے ہو گئے، رب نے دعا قبول کی تھی۔ اور کیوں؟ یہ محبت مصطفیٰ، میرے آقا دی محبت، اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ انسان دے دل وچ حضور دی محبت آ جائے تو پھر انسان اس دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت اندر، حشر اندر بھی کامیاب ہو جانا۔ ایک یہودی نوجوان، کڑیل جوان، مدینہ منورہ، کڑیل جوان ہے، 18 سال عمر، اور وہ جوان ایک دفعہ اس نو سامنے حضور نظر آئے، اور نظر کیویں آئے؟ مسجد نبوی دے دروازے چو گزرا، اگے جا رہا سی، سامنے ویکھیا، سامنے چہرہ مصطفیٰ، میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے جرمٹ وچ اس طرح تشریف فرما سن جویں 14ویں دا چند ستارہ دے اندر ہوندا۔ ویکھ دیا نال ہی اس دے دل وچ ایک محبت دی چنگاری اٹھ گئی۔ چنگاری جدوں اٹھی نا تو ہن او کدی یہودیاں تو بھی ڈردا سی، پیو بھی یہودی سی، اس تو بھی ڈردا سی، کدی حضور دا دیدار ہو جائے کدی نہ ہوئے، کدی ڈر دے مارے مسجد نبوی دے دروازے تے آئے دیدار کر لوے، کدی آوے تو دیدار نہ ہوئے، پچھو بھی خوف ہراس ڈریا ہویا کہ کدی میں نو ویک نہ لون، یہودی ویک کے پھر میرا باپ میں نو سزاواں دے وے گا، اور دعاواں منگ رہا ہے کہ مولا میرے باپ نو ہدایت عطا فرما، میں بھی حضور دا کلمہ پڑھ لواں۔ دعاواں منگدا گیا، بہرکیف ہجر، دل نو ہجر لگ گیا، جدو ہجر لگا وہ جوان بیمار ہو گیا، بس ہر روز ڈاکٹر آ رہے نے، طبیب آ رہے نے، کدی کیڑا ڈاکٹر آ رہا ہے، کدی کیڑا طبیب آ رہا ہے، کوئی دوا اس نو فائدہ نہیں دے رہی، ہر روز بیٹے دی صحت تلے جا رہی ہے، اتے نہیں آ رہی، اور بیٹے دی اکھاں وچ اور ہکو تصویر، دل وچ ہکو تصور کہ سامنے صرف کیڑی ذات ہوئے؟ محمد مصطفیٰ دی ذات۔ ان باپ دے اگے اللہ اکبر، ہن باپ دے اگے وہ گل کر بھی نہیں سکدا۔ ہن اس نو بیماری کوئی ہووے تا طبیباں دی دوائی اثر کرے، ڈاکٹراں دی دوائی اثر کرے، بیماری ہے ہی نہیں، اور بیماری ہوندی تا، اور جیڑی بیماری ہے اس بیماری دی دوا باپ نو دسدا ہی نہیں، اگر دسدا ہے تو مریندا ہے، ہر روز بیمار ہوندا، کمزور ہوندا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہن اس بیٹے دے آخری سانس چل رہا ہے، جوان بیٹا ہے، آخری سانس چل رہا ہے، تو برادران گرامی قدر ہر روز ڈاکٹر آندے نے، طبیب آندے نے، بیٹا کہندا ہے ابا جان انہاں دوائیاں دے نال کوئی اثر نہیں ہوئے گا، جس نو پنجابی دا شہر اپنے انداز نال بیان کردا ہے، بیٹا باپ نو عرض کردا ہے توڑے تے دوائیاں میرے باپ رہن دے،
آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. میرے نال مل کے پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے. ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے. آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. او لوگو باپ ہر روز ڈاکٹر تبدیل کر رہا ہے. کدی حکیم آ رہے لوگا اس دی صحت روزانہ تھلے جا رہی ہے. اس دی وجہ کے وے او دل وچ محبت مصطفیٰ گر کر گئے. دل وچ حضور دا پیارا پیار آ گیا ہے. ہن باپ پوچھدا ہے بیٹا او دس تیری زندگی دے آخری سانس چل رہے نے اج اپنی آخری خواہش دس دے. تیرا باپ تیری آخری خواہش پورے کرے گا. لوگو بیٹا کہندے ابا جان میرے دل وچ ایک خواہش اگر اظہار کراں گا ابا تو پورے نہیں کرے گا. لوگو باپ کہندا ہے بیٹا اگر مینوں مرنا بھی پیا تیری خواہش میں ضرور پورے کراں گا. اج اپنی خواہش دس دے. لوگو بیٹا کہندا ہے ابا میرا دل کردا ہے جدوں مینوں موت آئے میری روح نکل رہی ہوئے سامنے والضحیٰ دا چہرہ ہوئے سامنے کملے والا ہوئے میں چہرہ مصطفیٰ دا دیدار کر کے اس دنیا تو جانا چاہنا. تو سامنے دے وقار باپ نے تھوڑی دیر توقف کیتا. باپ دے دل وچ غصے دی اگ بڑک اٹھی. جدوں غصہ بڑکیا فوراً غصے نو پی لیا. باپ کہندا بیٹا اج مینوں برادری اندر اگرچہ مینوں اپنی برادری اندر گندا ہونا پیا مینوں برادری والے برا بلا کون لیکن اج میں تیری خواہش پوری کراں گا. لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے. باپ گیا. باپ جا کے کہندا ہے یا رسول اللہ تواڈا ایک دیوانہ تواڈا ایک مستانہ تواڈا ایک پروانہ میرے گھر اندر موجود ہے. یا رسول اللہ زندگی دے آخری سانس لے رہا ہے. یا رسول اللہ اس میرے کے خواہش کہتے ہیں ابا جان جلدی جاؤ نا میرے کملی والے نو بلا کے لے آؤ والضحیٰ دے چہرے والے نو لے کے آؤ. ابا جلدی جاؤ اس واسطے میں مر رہا وا میں اس چاندواں جد میں مرا میرے سامنے سونے چہرے والا ہوئے گا سونے مکھڑے والا ہوئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن سنیا ہے او جڑے لوگ کہندے نے نماز اندر حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. او جڑے لوگ کہندے نے نماز اندر محمد مصطفیٰ دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. لوگو اس یہودی نے نماز نہیں پڑھی اس یہودی نے زکوٰۃ ادا نہیں کیتے اس نوجوان نے روزے نہیں رکھے فقط دل وچ محبت مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے حضور دی محبت کہہ دیے. لوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سنیا اس یہودی نے اے نہیں فرمایا تیرا بیٹا یہودی ہے او اسلام قبول نہیں کیتا اس واسطے میں نہیں جانا. لوگا میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ او میرے غلام جلدی کرو آؤ نا اس جوان دی عادت کریے او جوان ساڑھے انتظار کر رہا. لوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جد تشریف لے آئے بیٹے نے اکھا نوٹ لیا اج محسوس ہوندہ ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے. بیٹے دی اکھا بندنے. لوگا او باپ قریب آ کے کہندا ہے اٹھ بیٹا اکھا کھولنا تیرے سامنے تیرا مرکز عقیدت آ چکا ہے تیرے سامنے
مصطفیٰ گئے بیٹے نے اکھاں کھولیاں خوشی چو بیٹے دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے لوگا بیٹا گل نہیں کر سکدا ہونٹ ہل رہنے میرے آقا نے کن نال لگائے جوان کہہ رہا ہے سوڑیا نہ کوئی عمل کیتا ہے نہ نماز پڑھیے نہ حج ادا کیتا ہے سوڑیا ساری زندگی گناہ کیتے نے سوڑیا آج دل چاہتا ہے تیرا کلمہ پڑھا تیرا چہرہ میرے سامنے ہوئے میں تیرے تے ایمان لیا کے سوڑیا دنیا تو جانا چاہنا وا لیکن ڈر وے سوڑیا میرا عمل کوئی نہیں لوگا میرے آقا نے فرمایا او جوانا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے اور جنت وچ پہنچانا میں محمد دا کم زندہ تو سامنے زیوہ کار جدو اے منظر عارف کھڑی نے ویکیا بیٹے نے جدو عرض کہتے جوان نے عرض کہتے سوڑا کوئی عمل نہیں فرما دینے او جوان رو کردہ سوڑیا نہ کوئی سامنے زیوہ کار عرض کردہ سوڑیا نماز نہیں پڑھے زکاة نہیں دیتے حج نہیں کیتے کچھ بھی نہیں کیتا سوڑیا مینو اپنی غلامی چلے لو لوگا عرض کردہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل اور اگے عرض کے کردہ ہے نظر آیا چہرہ ہائے 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 اچھی بولو سبحان اللہ عرض کردہ ہے نظر آیا چہرہ تو بولی یہ آنکھیں نظر آیا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کردہ سوڑیا تیرا چہرہ ویکھیا ہے نظر آیا چہرہ تو بولی یہ آکے یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے جے میں ویکھاں لاول جے میں ویکھاں لاول تے کچھ نہیں میرے پلے سوڑا رحمت تیرے بلے ہی بلے سامعین جیوہ کار میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کلمہ شہادت پڑھتا گیا ہے
جوان فوت ہو گیا. ہن باپ کہندا ہے سونیا اے ایمانت میری نہیں ہے, سونیا اے ایمانت ہن اسلام دی امانت ہے, سونیا اس نو غسل بھی تسی دینا ہے, اس نو کفن بھی تسی دینا ہے, اس دی میت نو کندھا بھی آپ دینا ہے, جنازہ جانے اسلام جانے لوگا. میرے آقا نے فرمایا ہو میرے غلاموں جلدی کرو نا, اس جوان نو اٹھاؤ, آؤ اپنے مرکز میں لے کے جانے لوگا. کتنا مقدرہ والا جوان لوگا کہ اس نو غسل دین والے میرے کملے والے, ہائے 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 اچھی بولو سبحان اللہ, غسل دین والے میرے کملی والے, پھر کفن پواؤن والے میرے آقا, اور چار پائی تے لٹاون والے میرے حضور نے, اور چار پائی نو کندھا دیتا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کندھا دے کے نال جا رہے نے. ہن اتنا رش ہو چکا ہے, اتنی بھیڑ ہو چکی ہے, اتنی عوام آ چکی ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنی ایڑیاں اٹھا کے چل رہے لوگا. غلام عرض کر دینے سونیا پاؤں اٹھا کے کیوں چل رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ دی رحمت دے فرشتے اتنے نازل ہو چکے نے, پیر رکھن دی جگہ نہیں مل رہے, اس واسطے میں اپنے پیر اٹھا رہا ہوں لوگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشق کا جنازہ ہے, ارے ذرا دوم سے نکلے محبوب کے گلیوں میں ذرا جوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا جوم کے نکلے. میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھایا, پھر اس نے لے جا کے قبر دے اندر, میرے آقا علیہ السلام پہلے خود قبر دے اندر تشریف لے گئے. جس جگہ تے سامی بنی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام اینج سدے کر کے لیٹ گئے, لیٹ کے بہر آئے. اس نوجوان نو اپنے دست مبارک چلیا, پھر لے کے اس جوان نو قبر دے اندر رکھیا. لوگو یا دسونا اور جس چیز نو میرے آقا دے ہاتھ مس کر جامن, دنیا دی اگ تو کیا جہنم دی اگ نہیں جلان دے, اور جس نو غسل بھی کملی والے دے رہے ہو, کفن بھی حضور پوا رہے ہو, پھر جس دی قبر دے اندر اس نو لے جان تو پہلے میرے آقا خود لیٹ جاور, پھر میرے آقا قبر دے اندر کھڑے ہو کے اس نوجوان نو اپنے دست مبارک دے نال انجو اٹھا کے لوگو, پھر اپنے ہتھاں دے نال قبر دے اندر رکھ رہنے لوگو. اس دے مقدر دا کیا عالم ہوئے گا, اس دے مقدر دا کیا عالم ہوئے گا جس جوان نو میرے حضور خود اپنے ہتھاں نال رکھ رہے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تعالی سنے تو ساں بہت ہو سنے, لیکن انہاں دے عشق دے بارے تو ساں بہت کم سنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت آنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی محبت آئی انہاں نو, شواہد النبوت دے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وہ بڑے مصنف بھی ان کتاباں بھی لکھ دے ان, شرم اللہ جامی جیڑی اج کل نصاب وچ پڑھائی جاندی انہاں دی لکھی ہوئی. بہرکیف محبت اتنی انہاں ایک نعت لکھی حضور دی بارگاہ, ایران دے اندر جام دے رہن والے سے انہاں ایک نعت لکھی نا, اور حج تے جاؤں لگے تے وہ نعت لکھی کہ اے روزہ رسول تے جا کے پڑھا, حضور دے روزے تے جا کے پڑھا. ہن جدوں آپ لکھ کے نا قافلے والا نال چلے نا, جدوں مدینے دی باؤنڈری مدینے دی سرحد دے قریب ایک قافلہ پہنچون لگا نا, اس رات گورنر مدینہ جڑا مدینے دا گورنر ہے
اس دے خواب وچ میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا جا فلاں قافلہ فلاں علاقے چو آ رہی آئی، اس دے وچ عبد الرحمن جامی نام دا ایک شخص ہے تے اس نو روک لوی مدینے نہیں آن دے۔ ہن ذہن وچ سوال آ سکتا ہے، کئی سوال آندے پتہ نہیں کیوں نہیں ونجن دیتا حضور نے، ہو سکتا ہے انہاں کول گستاخی ہوئی ہوئی، ہو سکتا ہے وہ نعت لکھی نے حضور نو اپنی نعت پسند نہ آئی ہوئی، سوال تو آندے نا، لیکن آؤ اگلی گل سنو۔ ہن حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تعالی رون لگ گئے۔ ہن اس گورنر مدینہ نے بھی اس وقت نہیں دسیا میں تینوں کیوں روک رہا، آپ فرماندے نے مینوں روکو نہ، مینوں جاون دیو، تو انہاں آکھیا نہیں تینوں نہیں جان دینا، سانو اتھو آڈر ہے۔ تو سامعین اسی وقار پھر دوسرے قافلے نال حتیٰ کہ تیسرا قافلہ جدو آیا نا تو اس نے وچ انہاں صندوق بنوایا، ایک صندوق بنا کے اٹھ دے اتے رکھیا گیا، اس دے وچ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو ڈک کے لے جایا جا رہا ہے کہ یہ صندوق روزے دے اگے وان کے کھولنا ہے۔ تو ادھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گورنر مدینہ دے خواب تشریف، آپ نے فرمایا جاؤ اس رنگ دا اٹھے ایک قافلہ اس اٹھ دے اندر ایک صندوق ہے، اس صندوق دے وچ جامی ہو گیا، اس جامی نو نہ روک لیں۔ انہاں پوچھیا حضور اتنا عشق لے کے آ رہے ہیں کیوں روک دے پایا ہو، اتنا دیوانہ؟ اور پھر حضور نے دسیا نا وہ گورنر مدینہ اس دے استقبال واسطے اگے کھڑا ہو گیا، استقبال واسطے کھڑا ہو گیا، استقبال ہویا، پوچھیا مولانا عبد الرحمن جامی، تو دسیا گیا، پھر وہ اٹھ تو صندوق لایا، پھر نکلے باہر، آپ نے پکڑ لیا، میں دسو میں نے کیوں نہیں جان دے، میں نے حضور نال پیار ہے، میں مسجد نبوی چ روزہ رسول تے جانا چاہنا ہوں۔ تو اس گورنر مدینہ نے اس وقت دسیا ہے جامی تینو اس واسطے نہیں جان دے رہے، اس واسطے نہیں روک رہے کہ تیرے دل وچ محبت نہیں، اس واسطے نہیں روک رہے کہ تو عجم چوا رہا ہے یا تیرے کول گستاخی ہو چکی ہے، بلکہ اس واسطے روک رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جامی نو روک لو، اگر جامی آ گیا تو میں نو اپنی قبر چو باہر نکل کے اس دا استقبال کرنا پڑا۔ اور آپ نے فرمایا جدو میں قبر چو آ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اجے روک لو اس نو، اس دا عشق ٹھنڈا ہو جائے کہ جامی اتنا عشق لے کے آ رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ نو اپنی قبر چو نکل کے جامی دا استقبال کرنا پڑے۔ تو سامعین زی وقار اتنا عشق نہیں رکھ سکتے، کچھ تا رکھو، کچھ تا رکھو کہ مدینے والا استقبال تا ہی نہیں تو اتنا تا کہہ دے وے میرا غلام آ، اتنا تا آخ دے وے میرا غلام آ رہا ہے۔ تو سامعین زی وقار اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ مولا کائنات سانو حضور دی محبت عطا فرمائے، محبت نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔